بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو ہدایہ اسیریہ میں فن اول کی فصل دوم کے بارے میں ہے۔ فصل دوم اثبات حیولہ کے بیان میں ہے۔ عرض ہوا حیولہ یا مادہ اولا اس جوہر کو کہتے ہیں کہ جو قوہ محض ہے، قابلیت محض ہے، جو بذات خود نہ اتصال رکھتا ہے نہ انفصال رکھتا ہے، بلکہ بذات خود اس کا تحصل بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ بعد میں ہم عرض کریں گے کہ حیولہ کا تحصل اور تعین اور تشخص صورت نوعیہ کے سائے میں ہوتا ہے، وگرنہ بذات خود حیولہ قوہ محض ہے۔ اچھا، اس کے اثبات کے لیے معمولاً دو طرح کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں، ایک دلیل قوہ و فعل اور ایک دلیل وصل و فصل، کہ ہمارے جو مصنف ہیں یعنی مفضل ابن عمر ابہری صاحب ہدایہ، انہوں نے دلیل وصل و فصل کو ذکر کیا ہے، اور ایک اور معروف دلیل بھی ہے جو دلیل قوہ اور فعلیت کے نام سے معروف ہے۔ اجمالاً دلیل قوہ اور فعلیت کی طرف اشارہ کر کے دلیل وصل و فصل کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جسم کے اندر دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت بالفعل کہ اس حیثیت بالفعل کے اعتبار سے جسم طول و عرض و عمق رکھتا ہے، یہ وہی بعد اور جہت بالفعل ہے جسم کی۔ ایک اور حیثیت اور بعد اس جسم کے اندر یہ ہے کہ یہ بالقوہ ہے، بہت ساری صورتوں کو قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہے، ان صورتوں کی بدولت بہت سارے اعراض کو بھی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بس ہر جسم کے اندر یہ دو طرح کی حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت بالفعل اور ایک حیثیت بالقوہ۔ خوب، یہ ایک مقدمہ جو بالکل وجدانی اور بدیہی ہے۔ مقدمہ دوم یہ ہے کہ یہ دونوں حیثیتوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا متعلق ایک چیز نہیں ہو سکتی، نہ ہی آپ دونوں حیثیتوں کو ایک چیز کی طرف پلٹا سکتے ہیں، کیونکہ حیثیت بالفعل حیثیت دارائی ہے۔ حیثیت بالفعل وہ حیثیت ہے کہ جس اعتبار سے اس شے کے اندر کوئی چیز پائی جاتی ہے، جبکہ حیثیت بالقوہ حیثیت فقدان ہے۔ حیثیت بالقوہ یعنی ایک چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ مثلا آپ بیج کو دیکھیں، یہ جو بیج ہے اس کی ایک حیثیت بالفعل ہے، ایک حیثیت بالقوہ ہے۔ حیثیت بالفعل اس کا بیج ہونا ہے، اور حیثیت بالقوہ کہ یہ بیج پودا بن سکتا ہے۔ پس حیثیت بالفعل حیثیت وجدان ہے، حیثیت دارائی ہے، جبکہ حیثیت بالقوہ حیثیت فقدان ہے، حیثیت نادارائی ہے۔ تو ان دونوں کو یعنی وجدان اور فقدان، دارائی اور نادارائی، یہ دونوں چیزیں متقابل ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا حیثیت دارائی کا تعلق، وجدان کا تعلق صورت سے ہے، اور حیثیت نادارائی اور فقدان کا تعلق مادے اور حیولہ اولا سے ہے۔ یہ مشہور برہان جو برہان قوہ و فعل کے نام سے معروف ہے۔ خوب، کہ جب دو حیثیتیں ہیں تو ان دو حیثیتوں کے لحاظ سے قطعاً جسم کے اندر کیا ہے،
ان دو حیثیتوں کا متعلق بھی دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک متعلق صورت ہے اور ایک متعلق مادہ اولا اور حیولا ہے۔ یہ ایک دلیل جو کتاب میں نہیں ہے۔ دلیل دوم جو کتاب کے اندر ہے، دلیل فصل و وصل کے نام سے معروف ہے۔ اچھا، اس دلیل فصل و وصل کی بھی مختلف تقریبات ہیں، اس کی بھی مختلف کیا ہیں؟ تقریبات ہیں۔ وجہ استدلال اس کے مختلف ہیں، لیکن وہ جو تقریبات ہیں ان تقریبات کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ چند نکات کو آپ دقیق طریقے سے سمجھیں۔ دیکھیں وہ نکات یہ ہیں، اگر یہ نکات روشن ہو گئے تو متن کے اندر جو دلیل وصل و فصل ذکر ہو رہا ہے اس کو آپ خوب سمجھیں گے۔ نقطہ اول، یہاں پر ہم جسم مفرد کی بات کر رہے ہیں۔ جسم مفرد یعنی جسم طبیعی مفرد، مثلا جیسے پانی ہے، جیسے ہوا ہے۔ خوب عرض کیا کہ یہ جسم طبیعی مفرد یعنی پانی اور ہوا یہ متصل واحد ہے، ایک حقیقت بہم پیوستہ ہے۔ جس طریقے سے ہمیں محسوس ہو رہا ہے یہ حقیقت بھی اسی طریقے سے متصل واحد ہے، کیونکہ گزشتہ دلائل میں ہم نے جزء لا یتجزا کو باطل کیا۔ ہم نے کہا کہ جسم طبیعی مفرد جیسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک حقیقت واحد ہے، متصل و بہم پیوستہ ہے، واقع اور حقیقت میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ خوب، ہم اجزاء لا یتجزا کو باطل کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ جو جسم مفرد ہے جیسے پانی ہے اور ہوا ہے، آپ اس کو خارج میں مختلف اجزاء کی طرف تقسیم کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دیا، ایک جگ کے اندر پانی پڑا ہے، آپ اس پانی کو 2 گلاسوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، درست ہے؟ اچھا، پس یہ پہلے پانی ایک متصل واحد تھا، بعد میں جب آپ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تو اب اس اتصال میں انفصال آ گیا، یعنی وہ متصل واحد 2 پانیوں کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہوا، اس کے اندر انفصال کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اچھا، تیسری بات کہ جس کو توجہ سے دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو 2 گلاسوں کے اندر 2 متصل واحد 2 پانی ہمارے سامنے ہیں، یہ دونوں پانی وہی ہیں جو پہلے جگ میں موجود تھے۔ ایسے نہیں ہے کہ جو پانی جگ کے اندر موجود تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہو اور جو 2 گلاسوں کے اندر پانی آیا ہے وہ کتم عدم اور پردہ عدم سے جداگانہ طریقے سے حادث ہوا ہو۔ نہ آغا، یہ جو دونوں گلاسوں کے اندر پانی ہے یہ وہی پانی ہے جو پہلے جگ میں موجود تھا، اسی پانی کو آپ نے ان 2 پانیوں کی شکل میں کیا کیا ہے؟ ہمارے سامنے ظاہر کیا ہے۔ بس اس نقطے کو سمجھیں کہ جو جگ کے اندر پانی تھا وہی پانی ان 2 گلاسوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو وہی پانی ہے تو سوال یہ ہے، یہ پہلے تو متصل واحد تھا، اس کے اندر انفصال آیا، یعنی ماننا پڑے گا کہ وہ جو جگ کے اندر پانی تھا اس پانی کے اندر یہ قابلیت، یہ قوت، یہ صلاحیت تھی کہ 2 پانیوں کی شکل میں ظاہر ہو، یعنی بعبارت اخری جگ کا پانی جو متصل واحد تھا، بہم پیوستہ تھا، اس کے اندر قوت انفصال موجود تھی، وہی اس انفصال کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ خوب، اب سوال یہ ہے، وہ جو پہلے والا پانی تھا، جگ والا پانی تھا، متصل واحد تھا، اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ قوت انفصال ہے۔ سوال، وہ قوت انفصال کس چیز کے اندر تھی؟ آیا وہ قوت انفصال وہ جگ کے پانی کی جو صورت جسمیہ ہے، یعنی صورت طبیعیہ اور صورت ذاتیہ ہے، یہ صلاحیت اس کے اندر تھی، یعنی اس کے ساتھ یہ قوت انفصال تھی، یا اس صورت جسمیہ پر جو مقدار ہے،
یعنی جس کو آپ جسم تعلیمی کہتے ہیں، جس کو آپ حجم کہتے ہیں، یا یہ قوت انفصال اس انفصال کے ساتھ قائم تھی، یا کوئی تیسری چیز ہے؟ یعنی بالاخره جو یہ دو گلاسوں کے اندر پانی آیا ہے انفصال کی شکل میں، بالاخره اس کی قوت پہلے اس جو ہے وہ کیا ہے جگ والے پانی میں تو تھی. خب یہ قوت انفصال کس کے ساتھ تھی؟ آیا وہ جو جگ کی صورت جسمیہ تھی متصلہ اس کے ساتھ تھی، یا اس صورت متصلہ یعنی جسم صورت جسمیہ کی جو ایک صورت متصلہ تھی، آیا اس پر جو جسم تعلیمی کے نام سے مقدار عارض ہوئی ہے اس کے ساتھ تھی، یا نہ کوئی تیسری چیز ہے؟ خب ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت جسمیہ کے ساتھ تو یہ قوت انفصال قائم نہیں ہو سکتی جو پہلے موجود تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صورت جسمیہ کی جو صورت متصلہ تھی وہ تو قطعاً ختم ہو چکی ہے، اس کی جگہ پر دو اور اتصال وجود میں آ گئے ہیں، انفصال وجود میں آ گیا ہے، وہ تو قطعاً ختم ہو چکی ہے. جب وہ ختم ہو چکی ہے تو اس کے اوپر جو مقدار تھی جسم تعلیمی کے نام سے وہ بھی قطعاً ختم ہو چکی ہے. خوب حالانکہ ہمارے پاس قانون ہے کہ قابل اور مقبول کو ساتھ ہونا چاہیے. نہیں ہو سکتا کہ یعنی مقبول تو ہو لیکن قابل ختم ہو جائے. قابل یعنی جو اس کو قبول کر رہا ہے. اب یہ جو انفصال والی صورت ہے، اس انفصال والی چیز کو کس نے قبول کیا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلے والی جو صورت متصلہ تھی یعنی صورت جسمیہ کی جو ایک صورت ذاتیہ تھی اسی نے قبول کیا ہے، تو اس صورت میں تو ہم کہیں گے وہ تو ختم ہو چکی. اگر جسم تعلیمی کہیں وہ جسم تعلیمی بھی تو قطعاً ختم ہو چکا ہے. خب حتماً ماننا پڑے گا کہ یہ جو انفصال کو قبول کر رہا ہے اس صورت جسمیہ کی صورت متصلہ کے علاوہ ایک اور جز ہے، اور اس ایک اور جز کو ہم مادہ اور حیولہ کے نام سے کہتے ہیں. دیکھیں یہ میں نے بہت ہی سرعت کے ساتھ اس کو بیان کیا، لیکن عبارت میں اگر آپ آئیں گے تو آہستہ آہستہ عبارت میں تطبیق کرتے جاتے ہیں اور اس مطلب کو فنی طریقے سے اور زیادہ روشن کرتے جائیں گے. فصل فی اثبات الحیولہ، فرماتے ہیں کہ دوسری فصل حیولہ کے اثبات کے بیان میں. کل جسم فہو مرکب من جزئین، یہ دعویٰ ہے کہ ہر جسم دو جزءوں سے مرکب ہے، کہ یحل احدہما فی الاخر، ان دو جزءوں میں سے ایک جز دوسرے جز کے اندر حلول کیے ہوئے ہے. ایک جز دوسرے جز کے اندر کیا کیے ہوئے ہے؟ حلول کیے ہوئے ہے. کہ حلول کا کل میں نے مطلب بیان کیا تھا کہ دو چیزیں آپس میں اس طریقے سے متحد ہوں کہ اشارہ حسیہ میں کیا ہو جائے؟ اشارہ حسیہ میں متحد ہو جائے. درست ہے آقا؟ یہ کل بیان کیا تھا نا. یعنی الاختصاص بین الشیئین بحیث یکون الاشارۃ الی احدہما عین الاشارۃ الی الاخر، دو چیزوں کے مابین اس طریقے کا اختصاص کہ دونوں میں سے ایک کی جانب جو اشارہ ہو عیناً وہی دوسرے کی جانب بھی اشارہ ہو. یہ ہم نے حلول کا معنی کیا تھا. وَيُسَمَّ الْمَحَلُّ الْحَيُولَةُ، تو ان میں سے جو محل ہے اسے حیولہ کہیں گے. وَالْحَالُ الصُّورَةُ، اور جو اس کے اندر حلول کیے ہوئے اس کو کیا کہیں گے؟ صورت کہیں گے. کہ محل و حال و حلول گزشتہ جلسے میں حیولہ اولا کی تصویر کو بیان کرتے ہوئے خوب روشن کیا تھا. وَبُرْحَانُهُ، فرماتے ہیں کہ اس مطلب کے لیے برہان کہ ہر جسم دو اجزاء سے مرکب ہے، کہ اس میں سے جزء اول محل ہے اور جزء ثانی کیا ہے؟ حال ہے. خوب اس کا برہان کیا؟ برہان فرماتے ہیں یہ ان بعض الاجسام کہ القابلۃ للانفکاک مثل الماء والنار
یجب ان یکون فی نفسہ متصلا واحدا۔ فرماتے ہیں کہ بعض اجسام کہ جو قابل انفکاک ہیں، یعنی جن کو توڑا جا سکتا ہے، جن کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بعض اجسام کہ جن کو تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ بعد میں ہم انشاءاللہ فن ثانی میں ذکر کریں گے کہ بعض اجسام ایسے ہیں جو قابل انقسام نہیں ہیں۔ پہلے ہم برہان میں ان اجسام سے آغاز کرتے ہیں جو قابل انفکاک ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں کچھ اور زیادہ مزید اضافہ کر کے ان اجسام کے بارے میں بھی فیصلہ کر دیں گے کہ جو قابل تقسیم نہیں ہے۔ ان بعض الاجسام، بعض اجسام کے القابلۃ للانفکاک، جو انفکاک کو، جدائی کو، انقسام کو، تقسیم کو قبول کرتے ہیں۔ یہ بعض اجسام یجب ان یکون فی نفسہ متصلا واحدا، ضروری ہے کہ فی نفسہ ہی وہ کیا ہو؟ ایک متصل واحدہ ہو، باہم پیوستہ ہو، کیونکہ اجزاء لا یتجزا کو تو ہم باطل کر چکے ہیں۔ بعض اجسام، کیونکہ بعض اور اجسام ایسے ہیں جو قابل تقسیم نہیں ہے، انشاءاللہ فن ثانی میں ذکر کریں گے کہ افلاک ان کے درمیان کہتے ہیں خرق و التیام محال ہے، افلاک قابل تقسیم نہیں ہے، انشاءاللہ بعداً ذکر کریں گے۔ کہ پس آغاز ہم کریں ان بعض اجسام سے، یعنی عنصریہ سے۔ بعض اجسام یعنی وہی اجسام عنصری فلکی کے مقابلے میں، کہ فلکی قابل تقسیم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو بعض اجسام قبول کرنے والے ہیں انفکاک اور انقسام اور جدائی کو، مثل الماء والنار، جس طریقے سے پانی ہے یا آگ ہے، یہ بعض اجسام، ان بعض الاجسام، خبر یہ آ رہی ہے، یجب ان یکون فی نفسہ متصلا واحدا، واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ فی نفسہ وہ کیا ہو؟ متصل واحد ہو، بذات خود ایک بہم پیوستہ ہے، متصل ہے۔ وَإِلَّا، اگر یہ فی نفسہ متصل واحد نہ ہوتے تو لازم الجزء الذی لا یتجزا، خب اگر بذات خود وہ متصل نہیں ہوں گے یعنی کیا؟ یعنی پھر اس صورت میں یہ پھر اجزاء ریز سے مرکب ہوں گے، چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مرکب ہوں گے، تو لازم آئے گا کہ وہ بعض اجسام کیا ہوں؟ جزء لا یتجزا سے مرکب ہوں۔ وَإِلَّا لَازِمَ الْجُزْءُ الَّذِي لَا يَتَجَزَّا، بس ثابت ہوا کہ بعض اجسام کہ جو قابل انقسام ہیں جیسے پانی یا نار، یجب ان یکون فی نفسہ متصلا واحدا، وَإِلَّا اگر وہ فی نفسہ متصل واحد نہ ہوں تو لازم الجزء الذی لا یتجزا، لازم آئے گا کہ وہ کیا ہو؟ جزء لا یتجزا سے مرکب ہو۔ حالانکہ ہم نے فصل اول میں بیان کیا کہ جزء لا یتجزا محال ہے۔ پس بعض اجسام جو فی نفس ہی متصل واحد ہیں وہ قابل انفکاک ہیں، ان کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ خوب، یہ ایک بات۔ دو، وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا اثبات الحیولہ فی الاجسام کلہا، اگر آپ نے یہ قبول کر لیا کہ بعض اجسام کہ جو قابل انفکاک ہیں واجب ہے کہ وہ فی نفس ہی متصل واحد ہوں، اس بات سے لازم آتا ہے کیا؟ اثبات الحیولہ فی الاجسام کلہا۔ اگر اس مطلب کو آپ نے مان لیا تو لازم آئے گا کہ تمام اجسام میں آپ کو حیولہ ماننا پڑے گا۔ اچھا، کیسے لازم آتا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُتَّصِلَ قَابِلٌ لِلْإِنفِكَاكِ، اس لیے کہ وہ جو بعض اجسام جو فی نفس ہی متصل ہے وہ قابل انفصال ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال دی کہ جگ کے اندر جو پانی موجود ہے وہ فی نفس ہی متصل واحد ہے، قابل انقسام ہے۔ آپ اس متصل واحد کو دو گلاسوں کے اندر منفصل شکل میں لا سکتے ہیں۔ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُتَّصِلَ قابل للانفصال، خوب فالقابل للانفصال فی الحقیقت اما ان یکون هو المقدار،
او الصورت المستلزمۃ للمقدار او معنی آخر۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ جو بعد والا انفصال آ رہا ہے، اس انفصال کو کون سی چیز قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ جو بعد میں دو پانی ہمارے سامنے آتے ہیں دو گلاسوں کی شکل میں، ایسے تو نہیں ہے کہ پہلا پانی بالکل ختم ہو گیا ہو اور یہ دو پانی قطع عدم سے وجود میں آ گئے ہوں، نہ، ان دونوں پانیوں کو آپ کہتے ہیں یہ وہی پانی ہے جو جگ کے اندر موجود تھا۔ اچھا، جگ کے اندر تو متصل واحد کی شکل میں تھا، اب متصل واحد کے بعد یہ کیا ہے؟ انفصال کی شکل میں آیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس انفصال کو کس چیز نے قبول کیا ہے؟ وہ تو متصل واحد تھا، خب اس متصل واحد میں تینوں میں سے کوئی ایک فرض ہوگا، یا تو آپ کہیں کہ اس متصل واحد کی جو مقدار ہے کہ جس کو ہم جسم تعلیمی کہہ رہے ہیں یا جس کو ہم حجم کہہ رہے ہیں، یا تو اس انفصال کو قبول کرنے والی چیز وہ مقدار ہے یعنی عرض ہے جس میں تعلیمی ہے، یا نہ اول صورت المستلزمۃ للمقدار، یا وہ صورت ہے کہ جو مستلزم ہے مقدار کو، صورت سے مراد صورت جسمیہ، صورت طبیعیہ، جو بھی نام دے، یا نہ اس انفصال کو قبول کرنے والی وہ صورت جسمیہ ہے کہ جس صورت جسمیہ کا لازمہ مقدار ہے۔ کیونکہ ہم پہلے عرض کر چکے تھے کہ جہاں پر بھی صورت جسمیہ جوہریہ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک جسم تعلیمی ہے کہ جس کو آپ حجم کہتے ہیں، جس کو آپ مقدار کہتے ہیں، اس صورت طبیعیہ جوہری پر جو مقدار عارض ہوتی ہے اس مقدار کو ہم جسم تعلیمی کہہ رہے تھے۔ خوب، تو اب کہہ رہے ہیں کہ بابا فالقابل للانفصال فی الحقیقہ، اس انفصال کو قبول کرنے والی حقیقت میں تین میں سے کوئی ایک صورت ہوگی، اما ان یکون هو المقدار، یا تو فقط مقدار ہے یعنی جسم تعلیمی ہے جو اس انفصال کو قبول کر رہا ہے، اب صورت، یا نہ مقدار قابل انفصال نہیں ہے بلکہ وہ صورت جسمیہ قابل انفصال ہے کہ المستلزمۃ للمقدار، کہ جو مستلزم ہے مقدار کو، جس کا لازمہ مقدار ہے، کیونکہ وہ صورت جسمیہ جوہر ہے، اس کا لازمہ جسم تعلیمی ہے جو اس کے اوپر عارض ہے، یا تو وہ ہے، او معنی آخر، یا نہ صورت جسمیہ قابل انفصال ہے، نہ صورت جسمیہ کے اوپر موجود مقدار قابل انفصال ہے، بلکہ او معنی آخر، یا کوئی تیسری چیز ہے کہ انشاءاللہ بیان کریں گے، وہ تیسری چیز وہی حیولہ ہے۔ لا سبیل الی الاول والثانی، نہیں ہو سکتا کہ قابل انفصال کو قبول کرنے والی وہ مقدار ہو یا صورت جسمیہ ہو، نہ، وہ نہیں ہو سکتے، نہ صورت جسمیہ انفصال کو قبول کرنے والی ہے اور نہ ہی صورت جسمیہ کے اوپر جو مقدار عارض ہے وہ انفصال کو قبول کر رہی ہے، نہ، دونوں نہیں ہیں۔ کیوں؟ وَإِلَّا، اگر صورت جسمیہ یا مقدار قابل انفصال ہو تو لازم اجتماع الاتصال والانفصال، وَإِلَّا لازم آئے گا کہ انفصال اور اتصال دونوں جمع ہو جائیں۔ اچھا، اتصال اور انفصال میں تقابل ہے، یا تو دونوں کے اندر تقابل ضدین ہے یا دونوں کے اندر تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے، کیونکہ انفصال کا جو بھی آپ معنی کریں گے اس کے اعتبار سے تقابل کو آپ روشن کر سکتے ہیں۔ اگر انفصال کو امر وجودی قرار دیں یعنی حدوث الہویتین، دو مستقل ہویتوں کا موجود ہونا، حادث ہونا، خوب، دو متصل واحد ہویتوں کا حدوث، اگر ایسے معنی کریں گے تو اتصال کے ساتھ اس کا تقابل ضدین ہوگا، یا نہ اگر آپ کہیں کہ یہ کیا ہے، انفصال
عدم اتصال ہے، لیکن اما من شأنہ الاتصال، انفصال عدم اتصال کو کہتے ہیں، لیکن نہ ہر عدم اتصال نہ ہر عدم اتصال بلکہ ایک ایسے مورد میں کہ جس میں شأنیت اتصال ہو اور بعد میں اتصال نہ ہو، اس کو انفصال کہیں گے۔ کہ منطق کے مباحث میں ہم تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کی وضاحت کر چکے ہیں کہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کہتے ہیں کہ ایک امر وجودی اور دوسرا امر عدمی، لیکن امر عدمی ایک ایسے مورد میں ہو کہ جس مورد میں اس امر وجودی کی شانیت ہو، پھر وہ امر وجودی نہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے عدم ملکہ۔ مثلا علم اور جہل کے بارے میں کہتے ہیں ان دونوں میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے۔ جہل مطلق عدم علم کو نہیں کہتے، بلکہ عدم العلم اس مورد میں کہ جس میں شأنیت علم ہو پھر علم نہ ہو، اس کو ہم وہاں پر ہم کہیں گے کہ جہل ہے۔ مثلا دیوار کو آپ جاہل نہیں کہتے، اس لیے کہ اس میں شأنیت علم نہیں ہے، لہذا عدم العلم یہاں پر جہالت صدق نہیں کرے گا۔ آپ کبھی بھی نہیں کہتے کہ دیوار جاہل ہے، نہ، اصلا دیوار کے اندر علم کی شانیت نہیں ہے تعین کہ آپ اس کو جاہل کہیں۔ جاہل اسے کہیں گے کہ جس میں علم کی شانیت ہو اور بعد میں علم نہ ہو، اسے آپ جاہل کہیں گے۔ یعنی اما من شأنہ ان یعلم فلم یعلم فہو جاہل، وہ چیز کہ جس کے اندر شأنیت علم ہو لیکن بعد میں علم نہ ہو تو اسے آپ جاہل کہیں گے۔ خوب علی ای حال دونوں صورتوں میں، چاہے اتصال اور انفصال میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہو، یا دونوں کے اندر تقابل ضدین ہو، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ متقابلان کے لیے کہتے ہیں ہما معنیان اللذان لا یجتمعان فی محل واحد فی زمان واحد من جہت واحدت۔ متقابلین ان دو معناؤں کو کہتے ہیں کہ جو ایک ہی زمانے میں ایک ہی جہت کے اعتبار سے ایک ہی محل میں قابل جمع نہ ہو۔ کہ انشاءاللہ ہم الہیات بالمعنی الاعم اور الہیات بالمعنی الاخص یعنی فلسفہ اولیٰ کی جب بحث کریں گے وہاں پر ان تقابل کی اقسام کو ذکر کریں گے، اگرچہ ہم منطق میں بھی یہ مباحث بیان کر چکے ہیں لیکن بہرحال تفصیلات وہاں پر بھی آئیں گی۔ علی ای حال عبارت کی طرف آئیں، فالقابل للانفصال فی الحقیقت اما ان یکون هو المقدار او الصورت المستلزمۃ للمقدار او معنی آخر لا سبیل الی الاول والثانی۔ انفصال کو قبول کرنے والی چیز مقدار یعنی جسم تعلیمی تو نہیں ہو سکتی، اور اسی طریقے سے وہ صورت جسمیہ جو مستلزم مقدار ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَإِلَّا لازم اجتماع الاتصال والانفصال، وگرنہ لازم آئے گا کہ اتصال اور انفصال دونوں جمع ہو جائیں۔ بھائی جمع کیوں ہو جائیں؟ اس لیے کہ والقابل یجب وجودہ مع المقبول، اس لیے کہ قابل جو ایک شے کو قبول کرنے والی چیز ہے ضروری ہے کہ وہ مقبول کے ساتھ ہو، جس کو قبول کر رہی ہے اس کے ساتھ ہو۔ قابل وہ مقدار ہے، ضروری ہے کہ وہ مقدار انفصال کے ساتھ ہو۔ نہیں ہو سکتا کہ صورت جسمیہ کے جو متصل واحد ہے یا مثلا مقدار جو اس صورت جسمانیہ کا لازمہ ہے وہ بعد والے انفصال کے ساتھ جمع ہو، نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ قابل و مقبول میں ضروری ہے کہ دونوں جمع ہونے چاہیے، دونوں ساتھ میں ہونے چاہیے، کیونکہ اگر دونوں جمع نہیں ہوں گے بلکہ قابل ختم ہو جائے گا اور مقبول جداگانہ طریقے سے وجود میں آئے گا تو اس صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جو پہلے اس طریقے سے تھی۔ مثلا گلاس کے اندر جو دو پانی ہیں جنہوں نے انفصال پیدا کیا ہے، آپ کہتے ہیں یہ وہی پانی ہے جو جگ کے اندر ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ اس انفصال کو قبول کرنے والی چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہیں تو خوب اس صورت میں آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ پانی جگ والا پانی نہیں ہے بلکہ یہ پانی جداگانہ قطع میں عدم سے پردے عدم سے وجود میں آیا ہے، حالانکہ بالضرورہ غلط ہے۔ یہ دونوں گلاسوں کے اندر جو پانی ہے یہ وہی پانی ہے جو جگ کے اندر موجود تھا۔ خوب قابل اور مقبول کو، قابل یعنی قبول کرنے والا، مقبول یعنی جو اس جگہ پر آ رہا ہے، دونوں کو ساتھ ہونا چاہیے۔ نتیجتاً اگر صورت جسمیہ یا جسم تعلیمی وہ قابل انفصال ہو تو لازم اجتماع الاتصال والانفصال۔ خوب فتعین، جب وہ دونوں نہیں ہو سکتے، فتعین ان یکون القابل معنی آخر، پس ماننا پڑے گا کہ اس انفصال کو قبول کرنے والی کوئی اور چیز ہے،
اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ حیولہ ہے. وَهُوَ الْمَعْنَى مِنَ الْحَیولہ یا وَهُوَ الْمَعْنِیُّ مِنَ الْحَیولہ. حیولہ سے اسی چیز کا قصد کیا جاتا ہے. معنی یعنی قصد شدہ، معنیون مرمیون، یہی وہ چیز ہے کہ جو حیولہ سے قصد کی گئی ہے. یا وَهُوَ الْمَعْنَى مِنَ الْحَیولہ، معنی بھی پڑھ سکتے ہیں، معنیون بھی پڑھ سکتے ہیں. وَهُوَ الْمَعْنِیُّ مِنَ الْحَیولہ، حیولہ سے اسی چیز کا قصد کیا گیا ہے. یعنی یہ جو پانی 2 گلاسوں کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، اس انفصال کو قبول کرنے والی نہ تو صورت جسمانیہ ہے، نہ صورت جسمانیہ کی مقدار ہے، بلکہ ایک اور جوہر ہے کہ جو قابل محض ہے، جس کو ہم حیولہ کہتے ہیں. خوب، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ الْجِسْمَ مُرَكَّبٌ مِنَ الْحَیولہ وَالصُّورَةِ. خوب یہاں تک ثابت ہوا کہ یہ بعض اجسام جو قابل انفکاک ہیں یہ مرکب ہیں مادہ اور صورت سے، یہ مرکب ہے حیولہ اور صورت سے. یہاں تک اتنا ثابت ہوا. اب آتے ہیں اس اپنے مدعا کو آگے چلاتے. جب بعض اجسام قابل للانفکاک مرکب ہیں حیولہ اور صورت سے، تو ضروری ہے کہ تمام اجسام اس طریقے سے ہوں. حتیٰ وہ اجسام جو قابل انفکاک نہیں ہے، یعنی مثلا اجسام فلکی، ان کے اندر بھی ماننا پڑے گا کہ وہ بھی مرکب من الحیولہ والصورہ. کیوں؟ اس کو بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ الْجِسْمَ مُرَكَّبٌ مِنَ الْحَیولہ وَالصُّورَةِ وَجَبَ أَن تَكُونَ الْأَجْسَامُ كُلُّهَا مُرَكَّبَةً مِنَ الْحَیولہ وَالصُّورَةِ. تو ضروری ہے کہ سارے کے سارے اجسام حیولہ اور صورت سے مرکب ہوں. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّ الطَّبِیعَةَ الْمِقْدَارِیَّہ، اس کے نیچے لکھ دیں صورت جسمیہ. طبیعت مقداریہ یعنی صورت جسمیہ. لِأَنَّ الطَّبِیعَةَ الْمِقْدَارِیَّہ، کیونکہ یہ جو صورت جسمانیہ ہے، اما ان تکون بذاتها غنیۃ عن المحل او لم تکن. اگر وہ صورت جسمانیہ ذاتاً یا تو محل سے بے نیاز ہے یا ذاتاً محل سے بے نیاز نہیں ہے. خوب، والاول محال، صورت جسمانیہ کا ذاتاً محل سے بے نیاز ہونا محال ہے. کیوں محال ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے وَإِلَّا، اگر وہ صورت جسمانیہ اگر ذاتاً محل سے بے نیاز ہوتی تو لَاسْتَحَالَ حُلُولُهَا فِي الْمَحَلِّ. اگر ذاتاً اس سے غنی ہوتی، درست ہے، اگر صورت جسمانیہ ذاتاً محل سے غنی ہوتی تو لَاسْتَحَالَ حُلُولُهَا فِي الْمَحَلِّ، تو محال ہو جاتا اس صورت جسمیہ کا محل کے اندر حلول کرنا. کیونکہ آپ نے کہا کہ بعض موارد میں تو صورت جسمانیہ اس محل یعنی مادہ اولا کے اندر حلول کیے ہوئے ہے. اوپر تو ہم نے بعض اجسام جو قابل انفکاک ہے ان میں تو ثابت کیا. خوب، اگر اس طریقے سے ہوتا ذاتاً وہ محتاج محل نہیں ہے تو پھر کسی بھی مورد میں اس کو محل کے اندر حلول نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ حلول کہتے ہی اس جگہ پر ہے جہاں پر حال محل کی طرف محتاج ہو اور محل حال کی طرف محتاج ہو. اصلاً حلول کی تعبیر وہاں پر استعمال کرتے ہیں. لِأَنَّ الْحُلُولَ، ملا صدران شرح ہدایہ اسیریہ میں اس مقام پر یہ عبارت کا ٹکڑا نقل کیا اس کی توضیح میں، اس لیے کہ لِأَنَّ الْحُلُولَ، یہ جو عبارت پڑھ رہا ہوں یہ اصل متن کی عبارت نہیں ہے، شرح ہدایہ اسیریہ ملا صدرہ کی ہے. لِأَنَّ الْحُلُولَ يَسْتَلْزِمُ الْاِفْتِقَارَ إِلَى الْمَحَلِّ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُفْتَقِرًا لَمْ يَكُنْ حَالًا فِي مَحَلٍ. خوب، اس لیے کہ حلول مستلزم افتقار ہے.
حلول کا لازمہ یہ ہے کہ محل کا محتاج ہو، اور جب وہ محتاج نہیں ہوگا تو محل کے اندر حلول نہیں کرے گا، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ بس اس سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ جو حال ہے، وہ جو صورت ہے، وہ محل کی محتاج ہے۔ وَإِلَّا اگر وہ ذاتاً مستغنی ہوتی اور ذاتاً بے نیاز ہوتی محل سے، یعنی صورت جسمانیہ، تو لَاسْتَحَالَ حُلُولُهَا فِي الْمَحَلِّ، تو محال ہو جاتا اس صورت جسمیہ کا محل کے اندر حلول کرنا۔ المستلزم لافتقارها الیہ، وہ حلول کہ المستلزم لافتقارها الیہ، کہ جو حلول مستلزم ہے اس بات کا کہ لافتقارها، وہ صورت جسمیہ محتاج ہو الیہ یعنی محل کی طرف۔ میں نے المستلزم کو صفت قرار دیا ہے حلول کے لیے، لاستحال حلولها فی المحل، کہ المستلزم غلط پڑھ رہا تھا، اگر حلولها کی صفت ہے تو المستلزم وہ حلول کہ جو مستلزم ہے کس چیز کا، لافتقارها الیہ، یہ صورت جسمیہ یا صاحب کتاب کی تعبیر کے مطابق طبیعت مقداریہ محتاج ہو الیہ محل کی طرف۔ لأن الغناء بذاته عن الشيء، یا نہ لأن الغنی بذاته عن الشيء استحال حلوله فیہ، کیونکہ جو ذاتاً ایک شے دوسری سے غنی ہو تو محال ہوگا اس شے کا اس دوسری چیز میں حلول کرنا۔ نتیجتاً فتعین افتقارها بذاتها الى المحل، پس ثابت ہوگا اس طبیعت مقداریہ کا کہ یہ ذاتاً محتاج ہے محل کی طرف۔ نتیجتاً فکل جسم مرکب من الحیولہ والصورہ، پس ثابت ہو جائے گا کہ ہر جسم حیولہ اور صورت سے مرکب ہے۔ خلاصہ کلام، یہاں پر جو استدلال ثابت کیا، استدلال کے ذریعے سے حیولہ کے وجود کو ثابت کیا، یہ استدلال وصل و فصل ہے کہ اس کو مختلف صورتوں میں بیان کرتے ہیں۔ مثلا ایک تقریر اس کی ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جسم متصل ہے اور ہر متصل قابل انفصال ہے، درست آگا؟ پس ہر وہ شے جو قابل انفصال ہے اس سے اس کا اتصال ذاتی، جو اتصال ذاتی تھا پہلا، وہ زائل ہو جاتا ہے، اور جس سے بھی وہ اتصال ذاتی زائل ہو جائے تو حتماً اس کے اندر ایک ایسی معنی اور ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس انفصال کو قبول کرے، اور وہ حیولہ ہے۔ ایک بیان یہ۔ دوسرا بیان کہ جو ہم نے یہاں پر ذکر کیا کہ جسم متصل ہے اور ہر متصل قابل انفصال ہے، اور قابل انفصال یا مقدار ہے یعنی جسم تعلیمی ہے، یا صورت ہے یعنی صورت جسمیہ ہے، یا مثلا کوئی اور چیز ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ وہ قابل مقدار ہو یا صورت جسمیہ ہو، کیونکہ ورنہ لازم آئے گا اجتماع اتصال و انفصال حالت واحد میں، خوب یہ محال ہے۔ نتیجتاً ماننا پڑے گا ایک اور چیز ہے کہ جو قابل انفصال ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ حیولہ ہے۔ خوب اس طریقے سے حیولہ کا اثبات ہو جاتا ہے۔ یہ دلیل وصل و فصل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔